اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیالکوٹ کے واقعہ پر بات کریں گے جو سیالکوٹ میں تازہ ترین واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، کل سیالکوٹ میں ایک دل خراش واقعہ سننے کو ملا۔ ٹیلی ویژن کے تمام چینلز، یوٹیوب کے چینلز، الغرض سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں، ہر جگہ اسی واقعہ کو لے کر تبصرہ ہوتے ہوئے نظر آیا۔ تو ایسے میں جو میرے ویور ہیں انہوں نے بھی مجھے اس واقعہ کے متعلق پوچھا، کیونکہ مجھے اس واقعہ کے متعلق کل پوری طرح تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں نے کل ویڈیو میں اس بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، ماجرا کچھ یوں ہے کہ سیالکوٹ کے ایک گاؤں چک بالا میں یہ والا واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کو کھیتوں کے پاس جھاڑیوں میں سے ایک بوری میں باندھ 12 سالہ لڑکی کی لاش ملتی ہے۔ تب یہ واقعہ کی حقیقت منظر عام پر آتی ہے۔ ناظرین، 12 سالہ لڑکی عشا اپنے گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلتی ہے، لیکن جب وہ دودھ لے کر واپس آ رہی ہوتی ہے تو ایک گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا شخص اس بچی کو پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ وہ شخص اس بچی سے حرام کاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لڑکی شور مچا دیتی ہے، جس پر وہ شخص اس بچی کے منہ میں کپڑا ڈال کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس شخص کا نام شاہد محمود ہے۔ یہ شاہد محمود ایک شادی شدہ شخص ہے۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور یہ گھر پر اکیلا ہی ہوتا ہے۔ جب یہ بچی کو اپنے گھر لے کر گیا تو اس وقت یہ اپنے گھر پر اکیلا ہی تھا، یعنی اس کے بیوی بچے اپنے میکے گئے ہوئے تھے۔ اب اس نے بچی کے ساتھ حرام کاری کرنے کے بعد اسے قتل کیا ہے یا حرام کاری کی کوشش کرتے ہوئے قتل کیا ہے، اب اس بات کا پتہ تب ہی چلے گا جب ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ مثبت آئے گا۔ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے لیے لیبارٹری میں بھیجا ہوا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد تب ہی پتہ چلے گا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا نہیں۔ ناظرین، ملزم شاہد محمود نے 12 سالہ عشا کی لاش کو بستر کی چادر میں یعنی بیڈ شیٹ کی چادر میں لپیٹ کر بوری میں بند کیا اور پھر اسے کھیتوں کے پاس جھاڑیوں میں پھینک آیا۔ عشا کے والدین کے مطابق عشا 10 دن سے گھر سے لاپتہ تھی۔
پولیس بھی تلاش کر رہی تھی، اور 10 دن بعد کچھ لوگ انہی جھاڑیوں کے پاس سے گزرنے لگے تو انہیں بدبو محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے بوری میں لاش دیکھی تو انہوں نے فوری طور پر عشاء کے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ اسی وقت عشاء کے ماں باپ بھی وہاں پہنچے اور پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس والوں نے اپنے تجربے کی بنا پر یہ فیصلہ کیا کہ عشاء جس بستر یعنی جس بیڈ شیٹ کی چادر میں لپیٹ کر پھینکی گئی ہے، ہم اسی بستر کی چادر کی مدد سے ملزم کو تلاش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پولیس والوں نے فیصلہ کیا کہ اسی گاؤں کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے، یعنی ہر گھر میں سے بستر کی یعنی بیڈ شیٹ کی چادریں چیک کی جائیں۔ اس طرح پولیس والوں نے ہر گھر میں بستر کی چادریں چیک کرنی شروع کر دیں۔ ایک گھر میں سے پولیس والوں کو اسی رنگ کی دوسری بستر کی چادر مل گئی جس طرح کی چادر میں عشاء کو لپیٹ کر پھینکا گیا تھا، اور پولیس کو اسی گھر سے دودھ والا ڈول بھی برآمد ہو گیا، جس پر پولیس نے ملزم شاہد محمود کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، عشاء کے والدین کے مطابق وہ شاہد محمود کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی گاؤں میں اسے باقی لوگ جانتے پہچانتے تھے۔ شاہد محمود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس گاؤں میں نیا تھا۔ ناظرین، جو شخص شروع سے ہی گاؤں میں رہتا ہو تو گاؤں کے لوگ اس کو لازمی طور پر جانتے پہچانتے ہوتے ہیں، اور جو شخص نیا آ کر آباد ہوا ہو تو ایسے شخص کی لوگوں سے جان پہچان ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ تو ناظرین، یکے بعد دیگرے ایک ماہ کے وقفے سے یہ دوسرا افسوسناک واقعہ تھا جو سیالکوٹ میں پیش آیا۔ اس سے پہلے ایک ماہ پہلے سیالکوٹ میں سری لنکن منیجر پریانتھا کمارا کے قتل کا دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں اس طرح کے جرائم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس طرح کے جرائم ہمیں ہر حکومت کے دور میں سننے کو ملتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس طرح کے جرائم پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پروفیسر محمد حفیظ کے بارے میں۔ ناظرین، محمد حفیظ نے آج کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ بہت اچھے آل راؤنڈر تھے۔ انہوں نے بہت سے مواقع پر پاکستان کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ 18 سال تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 55 ٹیسٹ، 218 ون ڈے اور 119 T20 میچز کھیلے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے آل راؤنڈر تھے، لیکن اب کچھ سالوں سے ان کو بیٹنگ تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس اب بولر بہت آگے تھے، اس لیے ان کی اب بولنگ میں جگہ نہیں بنتی تھی۔
تو ناظرین اب بات کرتے ہیں موسم کے بارے میں۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 3 جنوری سے لے کر 5 جنوری کی شام تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بلوچستان میں آج سے پورا ہفتہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ سندھ میں 4 جنوری سے لے کر 7 جنوری کی شام تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش راولپنڈی، اسلام آباد، مری، جہلم، چکوال اور رحیم یار خاں میں ہوگی۔ فیصل آباد میں 18 ملی میٹر بارش بتائی گئی ہے۔ تو ناظرین اب پاکستان کے ہر شہر میں ایک ساتھ بارش ہوگی۔ بدھ 5 جنوری کو بارش اپنے عروج پر ہوگی۔ تو ناظرین اب آخر میں بات کرتے ہیں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں۔ ناظرین نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائر جوید اقبال کی مدت ملازمت 10 اکتوبر کو پوری ہو گئی تھی، لیکن حکومت ان کی 4 سالہ کارکردگی سے بہت خوش تھی، اس لیے حکومت ان کو مزید 4 سال کی توسیع دینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن نیب کا جو ادارہ جب سے قائم ہوا ہے اس میں توسیع والا کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا، اور جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کی مدت ملازمت جو ہے وہ بھی ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ تو ایسے میں حکومت نے فوری طور پر قومی اسمبلی میں نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بل لے کر پیش کیا۔ اب یہ بل قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے۔ حکومت نے اس بات پر سٹے لے رکھا ہے کہ جب تک قومی اسمبلی میں بل پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب ہی نیب کے چیئرمین رہیں گے۔ اگر قومی اسمبلی سے بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر حکومت ان کو مزید 4 سال کی توسیع دے دے گی، لیکن اگر بل پاس نہیں ہوتا تو پھر جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین نہیں رہیں گے۔ پھر ایسے میں کسی نئے شخص کو نیب کا چیئرمین مقرر کرنا پڑے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل پاس نہ ہوا تو پھر ہم سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو نیب کا نیا چیئرمین مقرر کر دیں گے۔ یہ میاں ثاقب نثار صاحب کون ہیں؟ میاں ثاقب نثار صاحب پاکستان کی تاریخ کے اول نمبر چیف جسٹس تھے، جنہوں نے اپنے دور میں بڑے سے بڑے بدماشوں، بڑے سے بڑے طاقتور انسانوں کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب بھی میاں ثاقب نثار صاحب کا نام آتا ہے تو مجرموں کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو آئے ہوئے 3.5 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، لیکن اپوزیشن کی چیخیں اتنی 3.5 سالوں میں نہیں نکلیں جتنی چیخیں اب میاں ثاقب نثار کا نام سن کر نکل رہی ہیں۔ تو اب یقیناً اپوزیشن یہ چاہے گی کہ قومی اسمبلی میں نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں
تو سی والا بل جو ہے وہ پاس ہونے دیا جائے تاکہ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائر جوید اقبال ہی رہیں۔ اگر اپوزیشن بل پاس نہیں ہونے دے گی تو پھر عمران خان صاحب میاں ثاقب نثار صاحب کو نیب کا نیا چیئرمین مقرر کر دیں گے، اور اپوزیشن میاں ثاقب نثار صاحب کے نام سے ہی خوف زدہ ہے، تو وہ اپوزیشن کب چاہے گی کہ میاں ثاقب نثار صاحب نیب کے نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں؟ ان کی تو ابھی نام سن کر ہی اتنی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اگر میاں ثاقب نثار صاحب نیب کے چیئرمین بن گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی مہربانی فرما کر اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔